ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں FAQ سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں، اور چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ منتظر حسین صاحب الہ آباد سے سوال کر رہے ہیں توحید کے سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ خداوند عالم نے مخلوقات کو کیوں خلق کیا؟ مثلا وہ خدا تھا، مخلوق ہوتے یا نہ ہوتے وہ خدا تھا، فرشتے تھے مثلا عبادت کر رہے تھے، اس کی کیا ضرورت پڑی کہ اس نے مثلا مخلوقات کو خلق کیا بیٹھ کے وہاں سے، جبکہ اس کو پتہ تھا یہ جائیں گے فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، پیروی کریں گے شیطان کی، خود سے خلق کیا، معلوم تھا یہ سب کریں گے، پھر اب ان کو وہاں آ کے حساب و کتاب کرے گا، تو خدا نے کیوں خلق کیا؟ جیسے ہم ٹی وی لگا کے بیٹھ کے ہم دیکھتے ہیں، معاذ اللہ کیا خدا مثلا بور ہو رہا تھا کہ خلق کر کے وہاں سے بیٹھ کے بہترین جو ہے وہ سب کو لڑتے جھگڑتے سب دیکھ رہا ہے، اور بعد میں لا کے حساب و کتاب کرے گا، تو کیوں مخلوقات کو خلق کرنے کی اسے ضرورت پڑی؟ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سوال، اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں حجت الاسلام مولانا ہادی حسن صاحب کینیڈا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں اس طرح کا تصور اللہ کے سلسلے میں نہیں کیا جا سکتا، یہ بگڑے ہوئے شرپسند انسانوں کے جذبات ہیں، ان کی خواہشات ہیں۔ اللہ بگڑے ہوئے انسان تو بگڑے ہوئے نیک انسانوں کے صفات سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے صفات ظاہر ہے بالکل مختلف ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کسی بھی شے کو بلا ہدف بلا مقصد لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ تصور اللہ کے سلسلے میں بالکل بوگس ہے۔ اب آتے ہیں پوزیٹیو پوائنٹس کی طرف کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کیوں کریں؟ اللہ کی معرفت کیوں حاصل کریں، اللہ کی اطاعت کیوں حاصل کریں، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی خوشحال ہوں اور آخرت میں بھی خوشحال ہوں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اس دنیا میں خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، انسان ہمیشہ اختلاف کا شکار رہے گا سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہو، ولذلک خلقهم، اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی رحمت کا نظارہ کرے، اللہ کی رحمت پر گواہ بن کے رہے اور اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی رحمتوں کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے لڑنے کے لیے، بھیڑنے کے لیے، فتنہ و فساد کے لیے، ظلم و جور کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان پیدا کیا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے حر بنتا ہے یا شمر بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے مومن بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، مشرک بنتا ہے، منافق بنتا ہے، با کردار بنتا ہے، بد کردار بنتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان بنتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے، اور اگر ارادہ اور اختیار انسان سے سلب کر لیا جائے تو پھر انسان نہیں رہ جائے گا، اور اگر انسان کو اللہ رب العزت ارادہ و اختیار کے بغیر پیدا کرتا تو پھر وہ فرشتے ہوتے۔ اگر سب کو اللہ نیکوکار بنا دیتا، سب کو صالح بنا دیتا، تو پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسی مخلوقات کروڑوں اور انگنت تعداد میں موجود تھیں جنہیں ملک کہا جاتا ہے۔ انسان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ نہ جانوروں کی طرح اس کے اندر صرف خواہشات ہیں، اور نہ فرشتوں کی طرح اس کے اندر خواہشات کا تصور نہیں ہے۔ اس کے اندر خواہشات بھی ہیں، اور ان خواہشات پر قابو رکھنے کے لیے، ان کو صحیح جہت دینے کے لیے انسان کے پاس عقل بھی ہے، ارادہ و اختیار بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ اپنے ارادے اور اختیار سے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ ورنہ اگر اللہ چاہ لیتا کہ پوری کائنات ہمیشہ سجدہ ریز رہے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی فساد نہ کرے، کس کی مجال تھی کہ ٹس سے مس ہو جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہ لیتا تو پوری کائنات مومن ہوتی، مگر پھر انسان نہ ہوتے۔ وہ مومن تو ہوتے مگر انسان نہ ہوتے۔ اللہ انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے ارادہ و اختیار اس نے دیا، اور جہاں ارادہ و اختیار ہوں گے وہاں ان کا ابیوز بھی ہوگا اور ان کا صحیح یوز بھی ہوگا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے اگر سمجھایا جائے تو یونیورسٹیز دنیا میں کیوں بنی ہوئی ہیں؟
ہزار یونیورسٹیز بلینز آف ڈالرز ان پہ خرچ ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ وہاں جائیں، پڑھے لکھیں، اچھے انسان بنے، ایجوکیٹڈ بنے، کامیاب بنے. یہی تو اغراض و مقاصد ہیں یونیورسٹیز کے. لیکن کیا سارے لوگ جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں سب کامیاب ہوتے ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مکمل فیلئر بلکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتی ہے. وہاں پہ جا کے وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے جونیئرز پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی بولینگ کرتے ہیں، اساتذہ کا مذاق اڑاتے ہیں، پارٹیز بناتے ہیں، گینگز بناتے ہیں. تو کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یونیورسٹیز کو کیوں بنایا گیا، یا جتنی یونیورسٹیز قائم ہیں سب کو گرا دیا جائے؟ نہیں، یونیورسٹیز کو بنایا گیا ہے انسان کی کامیابی کے لیے. اب اگر کچھ اپنی بدبختی کی بنیاد پر اپنے ارادہ و اختیار سے اس پرپس کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو یہ ان کا اپنا کردار ہے، یا ان کی اپنی چوائس ہے، یا ان کا اپنا مقدر ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے، دنیا کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور آخرت میں اللہ جو ارحم الراحمین ہے اس کی رحمت کاملہ کا نظارہ کرنے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے. چنانچہ بہت خوبصورت آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے ما سلککم فی سقر. کئی جگہوں پہ اللہ رب العزت نے اس پیٹرن میں گفتگو کی ہے کہ جب لوگ جنت و جہنم میں سیٹلڈ ہو جائیں گے تو جنتیوں سے جا کے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم جنت میں کیوں آئے، جہنمیوں سے جا کے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے. سچوں سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم سچ کیوں بول رہے ہو، جھوٹے سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو. تو اسی طریقے سے جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیوں آئے، تم کو تو جنت کے لیے بنایا گیا تھا. تو وہ جواب دیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم غربا کا خیال نہیں رکھتے تھے، ہم خرافات و مزخرفات میں لتھڑے ہوئے تھے، اور ہم روز قیامت کا انکار کرتے تھے. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو دراصل کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، جنت کے لیے پیدا کیا ہے. اور صرف اللہ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ کامیابی تک پہنچنے کے جتنے اسباب اور وسائل تصور کیے جا سکتے تھے ان سب سے اللہ رب العزت نے انسان کو آراستہ بھی کیا ہے. دنیا کے کسی بھی انسان سے پوچھئے، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، بے دین ہو، ملحد ہو، ظلم اچھی چیز ہے؟ سب کا جواب ہوگا نہیں. عدل اچھی چیز ہے؟ سب کا جواب ہوگا ہاں. سچ اچھی چیز ہے؟ سب کا جواب ہوگا ہاں. جھوٹ اچھی چیز ہے؟ سب کا جواب ہوگا نہیں. یہ کہاں سے انسان کو پتا ہے؟ فطرت میں اللہ نے انسان کے رکھ کے بھیجا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور پھر فطرت سے آگے بڑھیے تو اللہ رب العزت نے انسان کو عقل دی ہے، قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے. ارشاد ہوتا ہے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے تمہیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہو، نیکوکار بن کے رہو، صاحب کردار بن کے رہو. العقل نبی باطن. عقل ہڈن پروفٹ ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے. خیر و شر کے بہت سے مراحل انسان اپنی عقل کے ذریعے سے طے کر سکتا ہے. تو کامیابی کے جتنے راستے تصور کیے جا سکتے ہیں سب اللہ نے انسان کے لیے کھلے رکھے ہیں. فطرت، عقل، اور پھر آسمانی کتابیں اور انبیاء و مرسلین کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ، اور پھر ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. آخری آیت اور اس پہ گفتگو تمام. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. روز قیامت ہم جن و انس کے ایک بڑی تعداد کو جہنم میں پھینکیں گے. ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم یہ ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انہوں نے ابیوز کیا. اللہ نے جو نعمتیں جس مقصد کے لیے دی تھیں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں انہوں نے خود اپنے ارادے اور اختیار سے استعمال کیا. اللہ نے انہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ جہنم میں جائیں، اللہ نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا تھا، مگر انہوں نے خود اپنے لیے جہنم فراہم کیا. اللہ رب العزت نے انسان پیدا کیا ہے. یہ انسان ہے کہ جو حر بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو حرملہ بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو مومن بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو کافر بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو موحد بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو مشرک بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو صاحب کردار بنتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو بد کردار بنتا ہے. اللہ نے انسان پیدا کیا ہے اور انسان کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اگر کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو یہ اس کی اپنی خطا اور اس کی اپنی کوتاہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سوال اور اس کے متعلق جواب جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فجر میڈیا کی جانب سے
عید غدیر کے متعلق جو کوئز ہماری شروع ہوئی تھی، پہلی کوئز ختم ہو گئی ہے اور دوسری کوئز جو ہے وہ انشاءاللہ 18 جون سے ہمارے فجر میڈیا کے چینل، واٹس ایپ چینل اور یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔